بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں، مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتیں پارے وغیرہ نکال لیتی، قرآن نکالا تو پڑھنا شروع ہوتا ہے، اس کی کیا خیال ہے؟ دیکھیے، جب انسان مر رہا ہے تو اس کی تلقین کے لیے کہ اس کے زبان پر اللہ کا کلام آئے، اگر کوئی اس کے بازو بیٹھ کر قرآن پڑھے تو اس کی تو اجازت ہے کہ وہ زندہ ہے، سن رہا ہے، اور آپ کے قرآن پڑھنے سے اس کے زبان پہ شاید وہ کلمات جاری ہو جائے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد بھائی کا سوال ہے کیا وہ قرآن کو پڑھنا اور اس کو بخشا جاتا ہے، کیا درست ہے؟ تو یاد رکھیے، اسلام میں کچھ ایسی بدنی عبادتیں ہیں، فزیکل عبادتیں ہیں جو ٹرانسفریبل ہے، جو دوسروں کو منتقل ہو سکتی ہے۔ وہ کون کون سی بتا دیتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کا حج یا عمرہ نہیں ہوا جس کی نیت تھی، آپ کر سکتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے لیکن ٹرانسفریبل ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، کر رہے آپ۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے نظر کے روزے ہیں، منت کے روزے ہیں جو باقی ہے اور وہ مر گیا ہے، تو اس کے وارث وہ منت کے روزے رکھ سکتے ہیں، یہ اس کا ثواب اس کو ملیں گے، ٹرانسفریبل ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی انسان کی نیت ہو کہیں کچھ خرچ کرنے کی، یا کوئی اس نے وعدہ کیا ہو کہ اس کو یہ دوں گا، اس کو وہ دیں گے، وہ وعدے کو بھی پورا کرنا جائز ہے، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ عزیز میت کو مل جاتا ہے۔ یہ ٹرانسفریبل عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ عبادتیں ٹرانسفر نہیں ہوتی، ایسا لوگوں نے آج کل کر دیا۔ کیا کیا ٹرانسفر کرتے ہیں؟ قرآن ٹرانسفر کرتے ہیں، ذکر و اذکار ٹرانسفر کرتے ہیں نا، ایصال کرتے ہیں، قرآن کا ایصال، ذکر و اذکار کا ایصال، کلمہ طیبہ کا ایصال، 1,00,000 کا کلمہ طیبہ کا سیٹ بنا کے رکھتے ہیں، 1,00,000 کی کہیں، اور کسی کا انتقال ہوا تو اس کو ایصال کرتے تھے، 1,00,000 کا ان کو، 1,00,000 کا ان کو، 1,00,000 کا ان کو، مطلب اتنے اسٹاک میں رکھتے اٹھا کے نیکیاں کی وہ ٹرانسفر کر دیتے اٹھا کے، ہے نا۔ تو وہ یہ سب نہیں ہوتا۔ قرآن ایک ایسی عبادت ہے جس کو اس میت کو اپنے زندگی میں کرنا ہوگا، مرنے کے بعد کسی کے پڑھنے سے اس کو نہیں ملتا، نماز بھی نہیں ملتی اور قرآن نہیں ملتا۔ کیا ملیں گا؟ اس کے بدلے کے روزے مل سکتے ہیں، اس کے بدلے کا حج اور عمرہ ہو سکتا ہے، اس کے بدلے کے وعدے ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری عبادتیں ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اب بہت سے لوگ بولیں گے نہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تو قول ہے کہ نماز 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کو بخشا جائے، قرآن پڑھ کے بخشا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا خیاس اسی حدیث پر تھا کہ جیسا حج اور عمرہ ہوتا ہے لہٰذا قرآن اور نمازیں ملتی ہوں گی، لیکن اہل سنت والجماعت اور دیگر کا عقیدہ اور یہ مسلک یہ تھا کہ جن چیزوں کے بارے میں خاص بتایا گیا وہی ہوں گی۔ اگر سب ہوتی تو رسول اللہ بیان کر دیتے تھے کہ تم حج بھی کرو، جیسا کوئی آیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا حج باقی تھا، ان کی نیت تھی میں کروں کیا، تو آپ نے کہا کرو، تو آپ یہی بتا دیں حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے، نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، سب کچھ کر لے، اس لیے کہ مل جاتا ہے ثواب۔ آپ نے صرف کہا ٹھیک ہے کر لے۔ تو بدنی عبادتیں صرف جو بتائی گئی شریعت میں وہی ملتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہیں، باقی نہیں ملتی۔ تو لہٰذا قرآن کے تعلق سے کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے نہیں ملتے، یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور آج کل جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ تو ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، جو اس کے اگر سمجھ لیجیے ملتا بھی ہے، اگر اس فار دا سیک آف آرگیومنٹ بولتے ہیں نا، بحث کے لیے مان لیا جائے ملتا ہے، چلو تو کس کا ملنا چاہیے؟ وارثوں کا یا غیر وارثوں کا؟ مجھے بتائیے۔ وارثوں کا نا، تو وارث تو سب وہ کرے ہوئے 50 بچے مدرسے کے آ جاؤ پڑھ لو، 25 مولانا آ رہے پڑھ کے چل جا رہے، پورے محلے میں قرآن بانٹ رہے، پڑھ رہے، سب سوچتے ہیں تم خود نے اپنے میت کو پہنچا رہے، ہم کو پہنچانے لگا رہے۔ وارث خود کچھ نہیں کر رہے ہیں، غم میں ہیں، وہ تو کیا ہے، وہ چنے بانٹنے میں لگے ہیں اور کیا کیا کرنے میں لگے ہیں، کھجور بانٹنے میں لگے ہیں نا، اور بوندی بانٹنے میں لگے، ان کا الگ ہے۔ تم پڑھو قرآن، سب کے گھر میں بھیج دے، 50-30 گھر میں 30 پارے بولے، 30 پارے تم پڑھو، اور واجب ہے، نہیں پڑھے تو کتنے گندے لوگ ہیں، دیکھو کتنے برے لوگ ہیں، ہمارے میت کو ثواب نہیں پہنچانا۔ تو خود نہیں پہنچائے ثواب اور ہم پہنچائے اس کو ثواب، خود تو گھوم رہا پھر رہا ہے تو، اور ہم کو پہنچانے لگا رہا۔ تو اگر پہنچتا بھی ہے تو کس سے پہنچیں گا؟ وارثوں سے۔ تو وارث تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، مدرسے کے 100 بچے آگے پڑھ کے چلے گئے، انہوں آئے پڑھ کے چلے گئے، اس کو 50 قرآن۔ یہ سب سسٹم کہاں سے آئے معلوم آپ کو؟ عیسائیوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کر لیتے زندگی بھر تو گناہ مٹانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو چرچ کے فادر کے پاس جائے جو بڑا رہنما رہبر ہوتا ہے اور اس کو گناہ بولے، وہ اللہ سے معافی مانگتا، وسیلہ بن کر معاف کرا دیتا ہے۔ دوسرا زندگی میں جیسا جا کے اس کو گناہ بولتے رہے، اور دوسرا نیکی کے لیے اس کو آگے کہے کہ یہ نیکی میں نہیں کر پا رہا ہوں آپ کیجیے، اور اس کو اتنے $، دے دیجیے، وہ نیکی کر دیتا ہے آپ کی بات۔ سمجھ رہا ہوں؟ میں بائبل نہیں پڑھ سکتا فادر، تو فادر بولیں گے ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں، یہ فادر $100 بائبل پڑھنے کے لیے۔ فادر میرے سے جو ہے زنا ہو گیا، میرے سے گناہ ہو گیا، فادر ٹھیک ہے میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تمہارے گناہ۔ تو جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی کے لیے بھی ان کیا جاتے ہیں، اور جو نیکیاں چھوٹ جاتی ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسے کانٹریکٹس لے لیے کچھ لوگوں نے، آپ مر گئے آپ کے بدلے 100 قرآن پڑھ کے بھیج دیتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ زندگی میں تو آپ کو 100 بار قرآن لفظ پڑھنا بھی نہیں ہوا، قرآن قرآن بول کر وہ برابر آپ کو 100 قرآن پڑھ کر ایصال کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اکاؤنٹ بند ہونے کے بعد اکاؤنٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
ہے نا. حدیث میں کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا اور کہا میرے والد کو مرنے کے بعد میت کو کیا ملتا ہے. ابو داؤد کی روایت. آپ نے کہا میت کو 3 چیزوں کے سوا ملتا ہے. ہو گیا نا ختم, حدیث میں معاملہ آ گیا نا, 3 کے سوا کچھ نہیں ملتا. صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ, کوئی اچھا کام کر گیا تھا کنٹینیو کیجیے. ایسا علم جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے, اور کا ولد صالح یدعو لہ, اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے. اس کے علاوہ نہیں ملتا بول دیا نا حدیث میں. اب آپ کون ہوتے نیا ڈالنے والے؟ نہیں ہم پہنچاتے. اللہ کے پاس کیا وہ پیچھے کا راستہ بھی ہے کوئی پہنچانے کا؟ ٹیبل کے نیچے سے, ٹیبل کے اوپر سے, پیچھے سے, ہے کیا کوئی طریقہ؟ نہیں پہنچتا ہے مگر 3 چیزوں کے علاوہ. ہے کیا اس میں کوئی قرآن کا لفظ؟ اور بحث چھڑی جاتی سیدھا, قرآن کا ایصال نہیں مانتے آپ لوگ. میرے بھائی ماننے کو تو ہم سب کچھ مانتے ہیں, بس دلیل کے محتاج ہے. مسئلہ یہ ہے دلیل آ گئی تو بس سر جھکانا ہی کام ہے ہمارا, اور کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ. لیکن دلیل نہیں ہے تو پھر ہم نہیں مان سکتے کسی بھی چیز دین کے اندر ہے نا. جیسے دنیا میں دلیل اصول ہے نا ہمارا, ہے کہ نہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے والد کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ڈال دوں گا, آپ دے دیجیے, میں کر دیتا ہوں, دے دیجیے آپ بھروسے. آپ دیں گے کیا مجھے 50,000 روپے؟ کیوں نہیں دیں گے کہ بھائی کیا آپ بینک کے آدمی ہے فیض بھائی جو آپ ڈالیں گے؟ آپ کو ایجنٹ ہے جو آپ یہ کام کرتے ہیں, پھر کیوں دوں میں آپ, ہے نا, سمپل. تو میں کہہ رہا ہوں آپ ایصال کے لیے کیسا اپوائنٹ کر رہے لوگوں کو, جبکہ شریعت نہیں بول رہی ایسا ایصال ہوتا ہے, ایسا ٹرانسفر ہوتا ہے ثواب. میں کون ہوتا ہوں کرنے والا؟ کسی کا قیاس کیسے کسی کو ثواب پہنچا سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ بات قرآن کا پہنچانا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. قرآن کے ذریعے ایصال پہنچانا صحابہ کی کثرت بکثیر جماعت 1,50,000 سے زیادہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے, اور اس کے بعد تابعین تابع تابعین سے یہ بات ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا ایصال کے لیے اس کے بدلے کے روزے, نظر کے روزے, اس کے وعدے, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے عمرہ اور حج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو علم چھوڑ کر گیا اور کار خیر کر کے گیا اور نیک اولاد دعا کرے, اور چیزیں اس کو نہیں پہنچتی. ہاں اس کے لیے خرچ کرنا بھی ملتا ہے, جیسے کہ حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا اولاد انسان کی کمائی سے ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. تو لہٰذا اولاد خرچ کر تو علماء لکھتے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ اولاد والدین کی کمائی ہے اور انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اولاد کرے, اولاد تو چھوڑ دی دوسری کر رہے اس کے لیے, ہے نا. تو بہرحال یہ طریقہ ایصال کا سنت سے ثابت نہیں, لہذا جو ثابت ہے وہ کام کرے, جو ثابت نہیں اس سے بچے, یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے. اب آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ آدمی کی وراثت سے 3 چیزیں سب سے بہترین ہیں. آدمی کی وراثت سے مطلب وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے ان 3 میں سے, ان چیزوں میں سے 3 چیزیں سب سے بیسٹ ہیں. وہ کیا کیا ہے آپ سن لیجئے. کیا فرمائے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. وراثت میں نیکی کے لیے, ایصال کے لیے جو بیسٹ چیز آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیک اولاد. کیا اس ایصال کے لیے ہم تیار ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بول سکتے ہیں ہاں کہ واقعی میں میرے بچے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں. جو ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں, جو نہیں ہے اس کے لیے سر پر پٹکا جا رہا ہے, یہ پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے. اولاد یہ ایصال ہے, اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کہ میرے بچے کو میں اچھی سے اچھی عربی پڑھاؤں, میرے بچے کو میں خود کچھ چیزیں سکھاؤں تاکہ میرے لیے ایصال بن جائے میرا بچہ. میرے بچے کو میں اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ تربیت, اعلیٰ اقتدار, اعلیٰ دینی جو ہے احکامات اسے میں سکھاؤں گا, اس کو میں دین کا پابند بناؤں گا, اس کو شریعت کا پابند بناؤں گا, اس کو میں دعائیں سکھلاؤں گا تاکہ میرے برنے کی بات کرے. اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. کچھ لوگ اس لیے نہیں تیاری کہ وہ خود بیچارے سمجھ نہیں پائے, تربیت یافتہ نہیں. کچھ لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھانے کو, شرم آتی ہے. دوسروں کے بچوں کے لیے خدمت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو شرم آتی ہے. یہ ان کو کسی اور کے بچوں کو سکھاتے ہیں, کوئی اور آگے ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں. سب سے بہترین ایصال کیا ہے؟ اپنی اولاد بنائیے اس کو ایسا کہ وہ ایصال بن جائے. دوسرا فرماتے آپ کہتے ہیں صدقۃ جاریہ, ایسا صدقہ کہ جس کا اجر انسان کو ملتا رہے. جاریہ کوئی عمل چھوڑ کر چلے گئے آپ, ٹھیک, کوئی مسجد بنا دی, مدرسہ وہ کر دیا, ہاسپٹل بنا دیا, یتیم خانہ بنا دیا, بیواؤں کے لیے وظیفہ باندھ دیا, مسکینوں کے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ بنا کے چلے گئے, راستہ بنا دیا, سرکاری کوئی نل لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا کوئی بورنگ کھود کر چلے گئے جس سے لوگ پانی, کوئی کنواں کھود کر چلے گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کوئی جھاڑ لگا کر چلے گا اس کے سائے میں لوگ سو رہے ہیں اور جو ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں اور وہ جانور اس کے پتے اور پھل کھاتے ہیں. یہ سب صدقہ جاریہ ہے. لیکن اس کی اہمیت کہاں جاتی ہے؟ بہت سی بار گورنمنٹ مہم چلاتی ہے کہ جھاڑ لگاؤ. یہ تو اسلامی مہم ہے, جھاڑ لگاؤ, گورنمنٹ کی مہم نہیں ہے. ہمارے شہر ہرے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے اور اگر تمہیں موقع ملے تو آج جھاڑ لگا دو. کل ہے لیکن آج لگا دو, موقع ملے تو. وہ کیا گورنمنٹ مہم چلائیں گے؟ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہم چھوڑ کر چلے گئے کہ گرین کرو, ہرا بھرا کرو اس دنیا کو. کل قیامت آنے والی پتہ بھی ہو تو آج موقع ملے جھاڑ لگا دینا چاہیے. کتنی اہم بات ہے نا.
مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعے میں کل قیامت کسی کو پتا چلیں گے، مطلب یہ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کل سب کچھ بھی برباد ہونے والا، کیا فائدہ، لیکن جھاڑ لگا سکتے ہو تو لگا دو، یہ معنی ہے. سمجھ رہے آپ؟ صدقہ جاریہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے نا، کہ جھاڑ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جھاڑ بڑا ہو گیا، مسافر سو رہے ہیں، پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، جنگلی پھل ہے سمجھ لیجیے، تو بھی پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں. اچھے پھل آتے ہیں تو انسان اس کے پھل کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پرندے وہ پھل کھاتے ہیں جو جھاڑ انسان لگاتا ہے، اس پھل کھانے کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے مالی کو. آپ نے انار لگا دی، پرندوں نے کھا گیا، آپ نے جام، اس کا بھی اجر ہے روز قیامت آپ کو کہ پرندوں نے نقصان پہنچایا آپ کے جھاڑ کو. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بہرحال تو کہا صدقہ جاریہ کچھ چھوڑ کر گیا جو کنٹینیو چل رہا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور جس سے اجر ملتا رہے، اور اس کو سکھایا ہو علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کرے. اور ایسا کوئی علم سکھایا ہو جس کے بعد لوگ اس علم پر عمل کرے. یہ سب سے بہترین 3 چیزیں ہیں جو میرے مرنے کے بعد کام آ سکتی ہے. اب اس پر ہم کو محنت کرنا ہے، اور باقی وہ لوگ پہنچاتے نہیں پہنچاتے وہ چھوڑ دو لوگوں کو. میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہے اولاد کو تربیت، ثواب جاریہ. کوئی ایسا کام کر کے جاؤں لوگ فائدہ اٹھائے، ثواب جاریہ. یا پھر ایسا علم چھوڑ کر جاؤں جس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور یاد رکھیے ان چیزوں کے لیے جو محنت کریں گا، اس کو سپورٹ کریں گا، وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے. ایک آدمی نے علم چھوڑ کر گیا، کتاب دب گئی تھی، آپ نے کتاب کو نکالا، چھاپ کر بانٹا، اس کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کہ آپ نے اس علم کو واپس لا لیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ جاریہ. صرف وہ نہیں، اس کا لکھنا، آپ کا اس کو فروغ دینا، آگے بڑھانا، وہ بھی صدقہ جاریہ. اب نیک اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، چونکہ اولاد کی زندگی بھی 60-70 سال ہی ہوں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی دنیا سے، ہے نا. اس کے بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے. سمجھا؟ یہ الگ بات ہے اگر دادا نے پوتوں کی تربیت کی ہو، نانا نے نواسوں کی، تو وہ بھی اجر ملے گا، چونکہ وہ بھی علم چھوڑ کے جانے میں آئیں گا. لیکن کتنے جنریشن کو آدمی علم سکھا سکتا ہے؟ لیکن یہ بات کے دو جو ہے نا، کوئی چیز چھوڑ کر جائے، ٹھیک ہے، یہ چیز چھوڑ کے جانے والا بھی صدقہ جاریہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. لیکن وہ تیسرا جو علم ہے نا، وہ بہت وسیع ہے. اگر صحیح علم دنیا میں چھوڑ کر گئے جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، تو کیا صدقہ جاریہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، صحابہ کے بعد محدثین نے حدیث جمع کی. محدثین کے لیے وہ حدیث جمع کرنا اور چھوڑ کے جانا کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ. محدثین نے جو حدیث چھوڑ کر گئی، ان حدیثوں کو چھپا کر، لکھ کر جس زمانے میں فروغ رہا، چھپا کے بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ. ان کتابوں سے جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، چھاپنے والے کو صدقہ جاریہ، لکھنے والے کو صدقہ جاریہ. تو علم کا دائرہ باقی سب چیزوں سے وسیع ہے. میں نے کنواں کھودا، 50 لوگ فائدہ اٹھائیں گے، 100 سال تک اٹھائیں گے، 200 سال تک بعد میں لوگ کچرا بھر دیتے ہیں اس میں. لیکن بہت لمبے عرصے تک اس کا بھی ثواب ہے، میں اس کو کمتر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس سے پتہ نہیں کہاں تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں محدثین نے جو حدیث جمع کی، فقہ جمع کیا، اور اس کے علاوہ علماء نے جو کتابیں لکھی جس سے انسانیت تقوی حاصل کر رہی ہے، اپنے گناہوں سے تائب توبہ کر رہی ہے، نیکی کی طرف بڑھ رہی ہے. ان کی تقریروں سے جن لوگوں نے پھر ان کو پڑھ کے اپنی تقریریں بنائی، ان تقریروں سے لوگوں کو ابھارا جن سے ان کی زندگیاں بدل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ چین میں ہیں. اور چین مارکیٹنگ تو بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے ہم کو، ہے نا. ایک 3 ممبر بنایا تو اپنا پیسہ ریلیز، وہ 3 بنایا تو ڈبل، وہ 3 بنایا تو ٹرپل، وہ 4 بنایا تو اپن لکھ پتی، 5 بنایا تو کروڑ پتی، چھٹی چین کے اندر ملینئر، پھر بل گیٹ کے بازو جا کے بڑھ جاتا ہے آدمی. خیاسی اس میں وہ بہت سمجھتا ہوں، برانچ، لیکن ثواب میں انہیں پتا نہیں یار، دیکھیں گے ثواب میں نہیں سمجھتے. 1 کو سکھا دوں گا، 2 کو سکھائیں گا، 3 کا اس کا پورا ثواب، وہ تینوں کا بھی پورا ثواب، پورا مل رہا ہے، پارٹ بھی نہیں ملتا. یہ انکم پوری ملتی ہے چین سسٹم میں پورا، اس کو کچھ کم نہیں اور میرے کو پورا 100 کا 100. پھر وہ 3 کو سکھائیں گا، پھر اس کے بچے سیکھیں گے، یا کوئی ایک انسان مجھ سے اسلام قبول کر لے، پھر اس کی نسلیں اسلام قبول کر لیں گے. جب تک وہ اسلام پر چلیں گے، وہ کتنا ثواب نظر آ رہا مجھے. وہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی نسلیں، پتہ نہیں 10-20 نسلیں اگر جی گئی اس کی نسلیں، تو پورا ثواب میرا. یہ ہم کو کیلکولیشنز نہیں سمجھتے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی. دوسرا دنیا ہی بتا دیجیے، اس کے پیچھے 8 آنے زیادہ ملتے بڑھ کے، تو پورے رات بھر کیلکولیشن کر کے برابر صبح تک آدھا روپیہ 50 پیسے کیسے بڑھ سکتے ہیں وہ نکالتا ہوں. چونکہ 50 پیسے اگر روز میں بچاؤں گا، یا ایسے 2-4 کسٹمر 50 پیسے کے آتے ہوں گے، تو ڈیلی 2 روپے بچ جائیں گے میرے. مہینے میں کتنے بچ جائیں گے؟ 60 روپے، ہے نا. تو اپنا موبائل کا ایک آدھ بل نکل جاتا ہے، SMS کا ہوتا ہے نا، پورا حساب کتاب. نیکیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اپن ایک غیر مسلم کے پیچھے بہت محنت کریں گے، 1 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا، 2 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا، 10 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا، 85 بار تو ضرور پکڑوں گا اس کو. یا پھر میرے پڑوسی ایک فلاں ہے جو بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کو 1 بار نہیں 1000 بار بتاؤں گا. چونکہ جب یہ توحید پر آ جائیں گا انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک صدقہ جاریہ کا پلان تیار ہو گیا، اپنا دوسرے کے پیچھے پڑ گئے، پھر
دنیا میں تو ایسی ہوتا ہے نا بھائی, ایک سسٹم چل گیا, بزنس بہت اچھا چل رہا, تو آپ بڑے آتے کہ سکون سے اگلا سسٹم چالو, اپنا یونٹ چالو کر رہے ہیں. ایک مسالے اچھے چل گئے, دوسرا سسٹم, ایک دکان ہے دوسرا, دوسری ہوگی تیسرا, تیسری ہوگی چین سسٹم, میگا, یہ مارکیٹ وہ مارکیٹ, یہاں اسٹور ہے نا, سب بڑھاتے ہیں نا. تو دنیا میں بھی یہ ایک ثواب جاریہ تو ہو گیا اپنا, ان کو توحید پر لا لیا. اب دوسرا کیا ٹارگیٹ ہے اپنا, چلو ان کو کریں گے. کیونکہ دنیا میں جیسے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں, دین میں بھی تو بڑھتے ہی رہے نا دن اور رات, کہ تو ہم کو یقین نہیں کہ پتہ نہیں اس کا اجر اور بھی کوئی ہو سکتا ہے, نہیں میرے کو فل چاہیے اور کچھ, تو ویسا اجر تلاش کیجیے. تو اولاد کو پکڑ لی سب سے پہلے, بیٹے تم ہی سالے بولنا, تم سیدھے ہو جاؤ, نیک کام کو چھوڑ کے جانے کی تیاری میں رہیے. ہر آدمی اپنے استاد کے حساب سے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جا سکتا ہے. اور علم تو ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے. اس کو پھیلانے میں کیا, کسی کو غیر مسلم کو بیٹھ کے توحید کی دعوت دینے میں کوئی مشقت ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو مار رہا ہے, اٹھ کے وہ ماریں گے, بہت لوگ مل کے جان لے لیں گے, نہیں ہوتا. علم ہو سکتا ہے وہ ایک بات اس کے دل میں راسخ ہو جائے, پتہ نہیں زندگی کس مرحلے میں پھر توحید پرست ہو جائے. تو صدقہ جاریہ کے لیے یہ تھے, اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں اس پہ. یہ امپورٹنٹ صدقہ جاریہ, اس کو پکڑ لیجئے, مت چھوڑیے اس کو, یہ سب سے اہم ہے. اب یہ تینوں کے بیسس پہ باقی حدیث ہے پوری, تعمیرات کرے, مسجد بنائے, سب اسی صدقہ جاریہ میں آ گیا, مسجد بنانا, تعمیرات. تو اصل بیس سے صدقہ جاریہ کے صرف 3 ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا مجھے, ریئل صدقہ جاریہ. تو اس ریئل صدقہ جاریہ کے لیے پورا زور, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجیے کہ یہ کر کے جائے, کچھ نہ کچھ اس میں سے اپنے لیے تیار کر کے جائے. نیک اولاد, اس میں لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں, نیک اولاد, نیک اولاد. اس کے بعد صدقہ جاریہ, کچھ ایسا کام جس سے انسانیت میرے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھائے, کتنا ہی چھوٹا ہو. ہر آدمی کی استاد کے اعتبار صدقہ جاریہ بدلے. اس عنوان کا تعلق آنے والے مہینے سے ہے, اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے اور ہم پر یہ مہینہ گزرنے والا ہے. اگر اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اس کے فضائل معلوم ہو جائے, اس کے تعلق سے کچھ مسائل معلوم ہو جائے, تو اس مہینے کو ہم بہت خشوع اور خضوع سے گزاریں گے. کسی چیز کی اگر ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پاتے, یاد رکھیے. دوسرا, کسی چیز کے مسائل معلوم نہ ہو تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم رمضان کی فضائل نہیں جانیں گے تو اس کی اہمیت نہیں جان سکیں گے, اور اس کے مسائل نہیں جانیں گے تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اس لیے کہ وہ شخص جو فضائل جانتا ہے, کسی چیز کی اہمیت جانتا ہے, وہ کافی نہیں ہوتا یاد رکھیے جب تک کہ مسائل معلوم نہ ہو. اس لیے کہ انسان کو مسائل اس کی عبادت میں پختہ اور مضبوط کرتے ہیں. وہ کیسے مثال دیتا ہوں, میں نے نماز پڑھی اور نماز میں مجھ سے غلطی ہو گئی. نماز میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اب کیا کروں؟ جو شخص اس کے مسائل جانتا ہے وہ اپنی عبادتوں میں پختہ ہوتا ہے. وہ کہیں گا کہ سجدے سہو کرنا پڑتا ہے, سجدے سہو کا طریقہ یہ اور معاملہ ختم. وہ اپنی عبادتوں میں شک میں نہیں رہتا ہے, اب ہوئی یا نہیں ہوئی, پھر سے دوہرا لوں یا اس کو باقی رکھوں, غلطی کس حد تک تھی, یہ واجب میں جو چھوٹا, یا کوئی فرض چھوٹ گیا مجھ سے, یا کوئی سنت چھوٹی, یا کوئی ادب تھا صرف نماز کا. وہ بہت پریشان ہوتا ہے. تو اگر مسائل کا علم ہو تو عبادتوں میں انسان مضبوط ہوتا ہے. میں نے غلطی سے کھا پی لیا رمضان میں روزے کی حالت میں, روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا, مسائل کا علم ہے, وہ کہیں گا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ میں نے غلطی سے کھایا, لہٰذا میرا روزہ درست ہے, میں اس کو جاری رکھوں گا. لیکن کسی کو علم نہ ہو تو پوری عبادت دیکھی شک میں گزارتا ہے, یقین نہیں ہوتا ہے. وہ بول رہے ہوا, یہ بول رہے نہیں ہوا, انہوں نے بولے درست ہے, انہوں نے بولے توڑ دو, انہوں نے بولے رکھ لو, انہوں نے بولے کفارہ دو, انہوں نے بولے قضا کرو. آدمی پورا وقت صرف پریشان ہوتا ہے افطار کرنے تک. اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ کسی بھی عبادت میں شک کریں. ہر عبادت کو شریعت چاہتی کہ آپ یقینی بنائیں, شیور بنائیں کہ یہ ہو رہی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہو, شک ہو گیا 3 پڑھی یا 4 پڑھی, شک کو نکال دو, یقین کر لو 3 یا 4 جو بھی لگتا ہے بہتر, اور اس کے بعد سجدہ سہو کر لو. شک میں مت پڑھو نماز. تو مسائل کا علم انسان کو عبادتوں میں پختہ کرتا ہے, یقینی کرتا ہے, اور اس کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے انسان. تو ہمیں جہاں فضائل معلوم ہو وہیں مسائل معلوم ہو, تو میں انشاءاللہ رمضان کے فضائل رکھنے کی کوشش کروں گا. یوں تو رمضان کے فضائل ہر سال ہم رمضان میں لیتے ہیں, لیکن اس بار رمضان سے ہم 2 ہفتے پہلے ابتدا کر رہے ہیں, اس لیے کہ پہلے تو صرف ایسا تھا کہ جو لوگ درس سننے آتے تھے وہی لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے, لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ اب لوگ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں اس کے فائدے اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا ان کے اعتبار سے ہم 2 ہفتے پہلے کوئی پروگرام سے ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ وہ پھر انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہو جائے اور دیگر لوگ جو ہے اس کے فائدے اٹھا سکیں. اگر رمضان کے مہینے میں یہ درس ہم لیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سے جڑے ہیں, یا جو لوگ اورنگ آباد میں موجود نہیں ہیں, یا ان تک ہماری بات سیدھے نہیں پہنچتی, وہ DVDs خریدتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو لہٰذا ہر عنوان ہم جو ہے 2 ہفتے پہلے چالو کرتے ہیں اس کی اصل تاریخ یا اصل واقعے کے ہونے سے پہلے. تو لہٰذا آج ہم رمضان کے فضائل شروع کریں گے اور اگلی بار پھر اس کو تسلسل جاری رکھیں گے, پھر اگلی بار مسائل بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے, تو وہ مہینہ جو ہم پر آنے والا ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اس سے کیا فضائل ہے. اگر فضائل ہم جان لیں, اس کی اہمیت دل میں جاگ جائیں گے, اور یہ مہینہ یقیناً میں سمجھتا ہوں ہر سال کے رمضان کی طرح پھر ہم پر نہیں گزرے گا.
اس لیے کہ ہر سال جو رمضان مجھ پر آپ پہ گزرتے ہیں نا، یہ بالکل حقیقت ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، یا اس سے ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس حقیقت سے ہر رمضان صرف رسمی طور سے ہم پر آتا ہے اور رسمی طور سے چلا جاتا ہے۔ ایک بس کسٹمر ہی آتا ہے، بس اب رمضان آ رہا، ایک تہوار کا مہینہ آ گیا، اب اس میں ایک روزے رکھنا پڑتے، اس کے بعد ایک عید منانا پڑتی، سال بھر عید کے لیے پیسہ جمع کرنا پڑتا اور رمضان میں پورا خرچ کر دینا پڑتا ہے اس کے لیے، اور شرخواں منانا پڑتا اور اس لوگوں کو پلانا ہے، عیدی کے لیے مشقت اور محنت کرنا ہے، بچوں کے لباس کے لیے میری پوری محنت اور جو ہے مشقت ہے۔ باقی رمضان کا اس سے ہٹ کر عبادتی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے کوئی ہم کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو گویا اس مہینے کو ہم نے آج تک رسمن منایا، اللہ ماشاءاللہ، یہ میں سب پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، اکثریت کو دیکھ کر تمام پر بات کہی جاتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ کسی علاقے کے لوگ سچے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% سچے ہیں، اکثریت سچی ہے تو کہا جاتا ہے وہ علاقے کے لوگ سچے ہیں۔ کسی علاقے کے لوگ اکثریت جھوٹے ہیں، زیادہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ علاقے کے لوگ جھوٹے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب جھوٹے ہیں، لیکن اکثریت رمضان کو رسمن مناتی ہے۔ ہم میں سے رمضان کا پہلا خیال ہمارے ذہن میں آتی، کیا باتیں ہمارے ذہن میں آتی بتائیے؟ آنا کیا چاہیے اور کیا آتی ہے، دونوں کو ایک طرف ہم رکھیں گے۔ چلیے، کیا آتی ہے ہمارے ذہن میں بات جب رمضان آتا ہے؟ سب سے پہلا فکر جو آتی ہے وہ یہ ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جو سب سے پہلی فکر مردوں کو شروع ہوتی ہے کہ اب میں اپنے اہل و عیال کو کتنا لا کر دے سکتا ہوں اور کیسے روزی میں اضافہ کروں گا، یہ سب سے پہلا خیال آتا ہے نا۔ بچیاں ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہے، بچے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی مانگ بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈز بڑھ رہی ہے، کپڑے مہنگے ہو رہے ہیں، ہے نا، یہ فکر ہوتی ہے۔ عورتیں ہیں، رمضان آ رہی تو ان کو کیا پہلی فکر ہوتی ہے؟ پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اب رمضان میں لوگ آئیں گے تو گھر کے کلر کا کیا ہوگا، انٹیریئر ڈیکوریشن کو کیسا مینٹین کر پائیں گے، یہ پردے تو 2 سال پہلے بھی لوگوں نے دیکھے تھے، اب یہ سال کیسے چینج کریں گے، یہ لباس کب سے پہن رہے، یہ کیسے ہوں گے، یہ زیور کتنا پرانا ہوں گے، ہر بار لوگ دیکھ کے بول رہے ہیں شادیوں میں یہی پہن کے آ رہے، بار بار یہی پہن کے آ رہے، بدلے نہیں اب تک۔ تو رمضان آ رہا ہے تو اب کچھ نہ کچھ اس قسم کی تبدیلی ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے تو افطار کا کیا نظم ہوگا، کیا کیا افطار میں ہم بنائیں گے، اور پہلے دن کی افطار کیا ہوگی اور دوسرے دن کی کیا ہوگی، اور خیمہ کتنے دن بنے گا اور آلو کی چیزیں کتنے دن بنے گی، اور فلاں کب ہوگا، اور بیسن استعمال کیا جائے گا یا سادہ آٹا یوز ہوگا، یہی سب فکریں ہمارے پاس۔ پھر عید آنے لگے گی، رمضان جاؤ اپنے تو پھر کپڑے کیسے لیے جائے، رات میں خریدی جائے، دن میں خریدی جائے، کون سے بازار سے کپڑے لیے جائے، اس کے مسائل الگ چلیں گے کہ فون پہ بات ہوں گی، کہاں جاؤں، کدھر لوں، گل منڈی کا مارکیٹ اچھا ہے، سٹی چوک سے لوں، اورنگ آباد سے باہر جاؤں، بمبئی جاؤں، احمد نگر آنا جانا ہے تو وہاں سے لباس لوں، کیا کروں، اس سے پورے ڈسکشنز ہوں گے۔ جیسے جیسے رمضان اپنے طول پر، اپنے جو ہے معیار پہ، اپنی بلندی پر چڑھتا جائیں گا، ویسے ویسے ہم عبادتوں کو چھوڑ کر دوسری فکروں میں لگے رہیں گے۔ اسی طرح عید کی فکر پھر ہوگی عورتوں اور مردوں دونوں کو کہ اب عید کا دن ہے، لوگ آئیں گے تو گھر کا ڈیکوریشن برابر ہو، گاڑیاں صحیح سے کھڑی ہو، گاڑیاں دھل کر آ جائے، گھر صاف ہو میرا، اور شیرخرما سب سے اعلیٰ معیار کا ہو، لوگ گرم بناتے تو میں ٹھنڈے کی پریپریشن کروں، یہ سال کی ٹھنڈا شیرخرما پلائیں گے ہم، اور تمام تر یہ باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہے، چاہے کوئی بھی آدمی، عوام اور خواص، علماء اور جہلا، سب شامل ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اب کوئی کہنے نہیں میں ایسا نہیں ہے، تو ایک دو باتوں کو آپ چھوڑ کر باقی سب باتیں ایسی ہوں گی کہ شیرخرمے کے بدلے جوتے کے لیے پریشان ہوں گے، جوتے کے بدلے زیور کے لیے، زیور کے بدلے لباس کے لیے، شرٹ کے ہیں تو پینٹ کے لیے پریشان ہوں گے، ٹیلر کون سا ہو، بس یہی سب چلتا ہے۔ رمضان آیا تو یہ تمام فکریں ہمارے اطراف جو ہے ایک بادل بنا کر گھومتی ہیں۔ آئیے اس سے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے رمضان کیسے ہوتے تھے، یہ معیار ہے ہمارے لیے رمضان کا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، مانا تیار ہو جاتے، مانا ریڈی ہو جاتے کسی ایونٹ کے لیے۔ اس طرح سے کوئی ایک بہت بڑا اگر واقعہ ہونے والا ہو تو آپ کیسا کمر بستہ تیار ہو جاتے کہ صحت کا خیال رکھو، فلاں کام کرنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، ہر سال کی تجارت ہے، اس میں فلاں ہوتا ہے، یہ چیز خیال رکھو، جس میں کوئی تکلیف نہ ہے نا، خیال رکھتے۔ حج کو جانے کو آپ نے نمبر لگایا تو صحت کا خیال رکھو، بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھو، اگر آپ کو شوگر ہے تو اس کے لیے کچھ کر لو، دواؤں کا انتظام کر لو۔ ایک مہینہ، ایک موسم، ایک چیز اور ایک ایونٹ، کسی ایک موقع سے پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان آتا تو کمر بستہ ہو جاتے، صدقے اور خیرات کے لیے تیار ہو جاتے، روزوں کے لیے تیار ہو جاتے، قیام اللیل کے لیے تیار ہو جاتے، ذکر و اذکار کے لیے تیار ہو جاتے، تلاوت قرآن میں اضافے کے لیے تیار ہو جاتے، ہر قسم کی عبادتی تیاریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہوتی، اس لیے کہ جیسا استاد ہوتا ہے ویسے تلامید اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات اگر استاد کی تیاریاں ایسی ہیں، تلامید اس کے اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی ہوں گے۔ صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ تو رمضان آ رہا ہے تو ان کے ذہنوں میں عبادتیں گھوم رہی ہیں، عبادتیں کیسے کریں گے گھوم رہی ہے، کیسے وقت نکالیں گے وہ دیکھا جا رہا ہے، تجارت تو کیسے تھوڑا سا کم کر کے وقت زیادہ لگایا جائے وہ دیکھ رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام، راتوں کی نماز کا کیسے کریں، دن میں تلاوت قرآن کا کیا معاملہ ہو، ذکر و اذکار میں کتنا وقت عام دنوں سے میں زیادہ دے پاؤں گا، کیسے اپنے رب کو راضی کر پاؤں گا، کیسے میرے روزے مکمل ہو،
خوشی اور خضوع کے ساتھ ہو، کوئی کمی نہ آئے، اس کی تیاریوں میں صحابہ لگ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئے، امہات المومنین لگ گئی، صحابیات لگ گئی، پورا سماج اور پورا معاشرہ یہی تیاری میں لگا ہے کہ رمضان میں کیسی عبادتیں ہو، کیسے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کروں. یہ تھی ان کی تیاری اور یہ ہے ہماری تیاری. کتنا فرق ہے دونوں کے اندر. ہماری تیاری میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں، اور ان کی تیاری میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اب گھر کو رنگ کیسے دوں، یہ جو چھت ڈالا ہوا چھت کیسے بدلوں، پانی ٹپکتا ہے ہر سال، عموماً چھت کھجور کے پتوں کے ہوتے جس میں پانی بھی گر جاتا تھا بارش کے اندر. اسی طرح جو ہے مسجد کا کیسا حال احوال. یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ 5-5 10 دن مسجدوں کی تیاری کر سکتے ہیں، پہلے کر لیجئے رمضان سے. رمضان نہیں ہے تیاریوں کرنے، گھر کو رنگ کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے کر لیجئے. رمضان ضروری نہیں، یہ تو عبادت کا موقع ہے. تو یہ ایک موسم آ رہا ہے ہم پر، ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے، ایک زبردست جو ہے ایک مہینہ آ رہا ہے. لیکن اس مہینے کی آمد پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا. یاد رکھیے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں بھی اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی ایکسیپشنل نہیں ہے، کوئی اس سے چھوٹ نہیں پا رہا. ایسا کیوں ہوا؟ کیوں رمضان کی وہ حقیقت ہم نے نہیں جانی، وہ اہمیت نہیں جانی جو اس کی اصل تھی، اصل ہے؟ اور کیوں ہمارے ذہن میں تمام کی تمام صرف دنیا بھر کی آخرت چھوڑ کر اس مہینے کو آخرت کی نجات کا مہینہ بنا لیں؟ یہ ذہن میں نہیں آتا ہمارے ذہن. اس مہینے کو خوب کھانے پینے کا مہینہ بنا لیں. یہ بات دل پہ ہاتھ رکھ کر کہی. ایسا کون سا شخص ہے جس نے رمضان میں روزے رکھا اور اس کا وزن رمضان کے بعد کم ہوا ہو؟ نہیں ملیں گے آپ کو کوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت برکت آ گئی تھی کھانے میں کی تھوڑے میں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی سوا کھانے پینے کی ہم لوگ کو سوچتا ہی نہیں. کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا، مسلمانوں پہ طنز کرتے ہوئے، غیر مسلم تھا، عیسائی، کہا کہ رمضان از ناٹ دا منتھ آف فاسٹنگ، اٹس دا منتھ آف فیسٹنگ. رمضان مسلمانوں کے لیے روزے کا مہینہ نہیں ہے، وہ خوب کھانے پینے کا مہینہ ہے. فیسٹنگ، خوب ہر روز. دیکھیے رمضان آتے ہی بھوک کے نام پر سوا کھانے کی کچھ بھی نہیں کرتے. ایک کھانے کو صرف پہلے کر لیتے ہیں، تاخیر سے ہوتا ہے، چھوٹتا تو کوئی کھانا نہیں ہے ہمارا. ایک کھانا جلدی ہو جاتا ہے جو صبح کا ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا تھوڑا تاخیر، اتنا ہی بولیں گے نا، اتنا ہی ہوتا ہے نا. وہ صبح کا کھانا جس کو سحر کہتے ہیں، وہ اتنا کھا لیتے کہ میں سمجھتا 2-4 دن آدمی آرام زندہ رہے گا بغیر کھائے کے. اور وہ افطار جس کو افطار کہتے ہیں، افطار کے نام پر پورا ایک بڑا کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے 15 منٹ بعد پھر ایک کھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک نماز کے بعد پھر ایک کھانا ہوتا ہے. بازار سے آتے آتے گھر میں آباد کیا بچا فریج میں سب نکالو، اب وہ بھی کھا لیں گے. پھر سحر میں تیاری الگ ہے کھانے کی. تو فاسٹنگ کا ہوا، فیسٹنگ ہی ہوا. خوب تیاریاں ہو رہی، خوب منایا جا رہا ہے، روز خوب کھایا جا رہا ہے. بازار سجے صرف کھانے اور پینوں سے اور لباس. جبکہ ہونا یہ چاہتے کہ رمضان آتے لوگوں کا اندازہ ہو جائے، قوموں کا اندازہ ہو جائے کہ مسلمان عبادت کی تیاری میں ہے. اب تم کو دنیا میں نہیں ملیں گے، اب بازاروں میں نہیں ملیں گے تم کو. یہ اب ان کا معاملہ الگ ہو گیا. اب یہ کم از کم 1 مہینہ بہت زیادہ عبادت کریں، اور وہ عبادت رسمی نہیں ہوں گی ان کی. جب یہ 1 مہینہ عبادت کریں گے اس کا اثر سال بھر پاؤں گے تم ان کے اوپر. ورنہ ہماری رمضان کی عبادتیں بھی رسمی ہیں، کسٹمری ہے. وہ کیسے؟ غیر مسلموں میں جو اٹھا بیٹھا ہو، جو غیر مسلموں سے تعلقات رکھتا، وہ میرے سے اچھی گواہی دے گا اس مسئلے کی کہ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، غیر مسلم تاجر، غیر مسلم لوگ ایک دوسرے سے مشورے کرتے، بات چیت کرتے، دیکھو کون کون سے مسلمانوں پہ ادھار رہ گیا پیسہ، یہ مہینے میں لے لو، یہ دھوکہ نہیں دیتے اس مہینے میں. اگر رمضان بھر مسلمانوں کو مال سپلائی کرتا رہا تو وہ ایک دوسرے کو فون کر کے بولتے رمضان ختم ہونے سے پہلے دیکھ ان کا پوتر مہینہ ختم ہو رہا، اس سے پہلے لے لے، اس کے بعد سال بھر تیرے کو دھوکہ دینے والا ہے، تو ابھی لے لے اس سے جو لینا ہے. تو فوراً وہ بولتا بھائی یہ 3-4 تاریخ سے پہلے میرے کو ہونا پورا معاملہ. اس مانو عید آ جائیں گی نا تو مسلمان پھر دھوکے باز بن جائیں گے جیسے پہلے تھا، پھر جھوٹا بن جائیں گے جیسے پہلے تھا، پھر جو ہے دغا بازی کریں گے ایسے پہلے کر رہا تھا. تو گویا اس مہینے کو ہم رسمن مناتے ہیں، کسٹمری کی بات. جھوٹ مت بولو، نظروں کی حفاظت کرو، دین کو اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لو. یہی ہوتا ہے نا، رسمی کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہوتا ہے نہیں. رمضان میں ایک مرتبہ ایک بازار سے میرا گزر ہوا اور چاند دکھ چکا تھا. تو ہوا یوں کہ 4-5 دکانیں تھی، ان کا زیادہ بزنس چلتا ہے اس رات جب چاند دکھ جاتا ہے. حجام تھے بیچارے، تو وہ کال کرتے رہتے ہو، کمپٹیشن رہتا ہے بھائی آ جاؤ ادھر، ادھر اٹریکشن دیتے نا. تو ایک حجام نے مجھے آواز دے دی کہ بھائی آ جائیے ادھر، چاند دکھ گیا. ٹھیک، میرے ہولیا دیکھ کر اس نے کہا چاند دکھ گیا. دوسرا سننے لگا ارے یہ رمضان کی مسلمان نہیں ہیں، تو رمضان میں اتنی بڑی داڑھی نہیں ہوتی نا آدمی کی، تھوڑی بڑھتی صرف رمضان. یہ رمضان کے لوگ نہیں. پھر وہ غیر مسلم تھا، سمجھاتے کہ ویسا نہیں رہتا، یہ جو بڑھ جاتی نا جس کی، یہ پرماننٹ رہتے، ان کو نہیں بولنا کبھی بھی یہ چڑھ جاتے ایسا کرے. وہ جو چھوٹی چھوٹی رہتی نا وہ ٹیمپر رہتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں رمضان کا بھر رکھ کر پھر کاٹ کرتے. تو دیکھیے اس میں کیسی چھوی چھاپ اس پہ پڑی ہوئی غیر مسلم پر کہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے تقوی کا بات کا نہیں ہے. اب لیکن اس میں ایکسیپشنل کیس ہم جیسے لوگ تھے تو اس نے کہا ان کو نہیں بلانا، یہ چڑھ جاتے ہیں لوگ، ان کو بلایا تھا. ٹھیک ہے، یہ رمضان ہی نہیں ہے. کیسی چھوی ہم دنیا کو پیش کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے.
اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنی کارکردگی سے. دیکھیے نا کہ اگر غیر مسلم خواتین ہیں، ویسے مسلم خواتین بھی کوئی محفوظ نہیں خود ہمارے محلوں میں، لیکن غیر مسلم خواتین ہیں تو رمضان کا مہینہ بڑی اطمینان سے گزرتی کہ مسلمان اب چھیڑنے والا نہیں، کم از کم اس مہینے کے حد تک محفوظ ہے. لیکن یہ مہینہ گزر جائے گا تو اس کو پتا ہے وہ راستہ بدل لیتی ہے پھر. تو ایسا رسمی کیوں منایا اس رمضان کا؟ وہ اثر کیوں نہیں رمضان دکھا ہماری زندگی میں جو اس کا مقصد تھا؟ اللہ رب العزت نے رمضان کا مقصد بیان کیا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں، جو کہ رمضان کے اندر روزے چکے رکھتے تو روزے کا مقصد بیان کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کرو. کیا مقصد ہے روزوں کا رمضان کا؟ سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ کافروں سے خطاب نہیں کر رہا ہے، اہل کتاب سے خطاب نہیں کر رہا ہے، مشرکین سے خطاب نہیں کر رہا ہے، ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جنہوں نے دعویٰ کیا ایمان لانے کا. ختم. باقی کس سے خطاب نہیں اللہ کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے، تم سے پہلی امتیں بھی روزے رکھتی تھی، ان کو بھی ہم نے یہ عمل دیا تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگ روزے رکھتے تھے. لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو، پاس و لحاظ اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. تقوی روزے کا مقصد ہے، تقوی رمضان کا مقصد ہے، تقوی روزے کا پیغام ہے، تقوی رمضان کا پیغام ہے. یہ بڑی اصل چیز ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے تقوی. اللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ تقوی کا کیا معنی ہے. بہت اہم چیز ہے، ہم اس کو بھول چکے ہیں. اگر کوئی شخص اتنا بھی کسی کہہ دے کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یاد رکھیے ایک بار ایک مرتبہ ایک بات ہوئی، ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص، ایک نوجوان نے خواہش کی ایک شخص سے کہ میں لوگوں سے کچھ خطاب کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اسے ایک موقع دیا کہ آؤ لوگوں سے بیان کرو، لیکن اس میں ہمت نہیں تھی، ڈر تھا. چونکہ لوگ ہر کسی میں وہ جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بات کر سکے. وہ نوجوان چڑھا اور صرف اتنا کہا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور اتر گیا. کہا بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بول سکتا، مجھ میں ہمت نہیں. لیکن دیکھیے اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک پیغام پہنچا دیا، اللہ سے ڈرو. اس سے بڑا پیغام کوئی نہیں کیا، ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو. اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو قرآن میں دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا ڈر، تقوی اختیار کرو. اور بار بار اس جملے کو دہرایا. تو اللہ کا تقوی سمجھیے، اس بات کی بڑی اہمیت ہے. آپ کہیں گے اتنا سا مقصد؟ عظیم مقصد ہے. اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے، دین اور شریعت اور جو ہے دنیا کے اندر وہ فرق کرنے لگتا ہے، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، دھوکے بازی، جھوٹ اور تمام وہ خصلت رذیلہ جس کو کہتے ہیں، بری خصلتیں، ان سے احتیاط کرتا ہے. اور وہ خصلتیں جن کو حسن خلق کہتے ہیں، اچھی اخلاق، اچھی باتیں، اچھی خصلتیں، اچھی عادتیں اپنے نفس میں پیدا کرتا ہے. اس کے ہر عمل سے چھلکتا ہے کہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، اور ہر بار آخرت اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یہ کروں گا تو اس کا اثر آخرت پہ کیا ہوگا، یہ کروں گا تو اس کا آخرت پہ اثر کیا ہوگا. تو اللہ کا ڈر بڑی عظیم چیز. اور یہ ایک مہینے کا پیریڈ 29 دن یا 30 دن بولیے، شرعی اعتبار سے ایک مہینہ ہی ہوتا ہے. یہ ایک مہینے کا جو پیریڈ دیا گیا، یہ جو وقت ہے یہ تقوی اختیار کرنے کا وقت ہے، یہ تقوی کو سیکھنے کا وقت ہے، یہ تقوی کو اپنی نفس میں ڈالنے کا وقت ہے، اور سارے سال پھر اس کا اظہار کرنے کا وقت ہے. یہ نہیں کہ رسمی طور سے پورا مہینہ میں نے تقوی اختیار کر اور پھر چھوڑ دیا. اندازہ لگائی جو انسان ایک مہینہ تقوی اختیار کر سکتا ہے، ایسے کیا ہو گیا ایک مہینے بعد جو اس نے اچانک تقوی کو اتنا زبردست انداز سے چھوڑا، سوائے اس کے کہ اس نے اس کو اہمیت نہیں دی ہوگی، رسمی طور سے یہ کام کیا ہوگا. جو شخص ایک مہینے تک 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، ایسا کیا ہوا اس سے 31ویں دن یا 30ویں دن روزہ، مطلب رمضان ختم ہونے کے بعد، مہینہ ختم ہونے کے بعد، کہ اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اور وہ ایک بھی نمازیں نہیں پڑھتا، سوائے اس کے کہ جو مہینہ گزرا اس نے اس کو بغیر تقوی کے گزارا، بغیر اس کے صرف رسمی دکھاوے کے لیے سب کام. 30 دن ٹریننگ کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کرے تو عجیب بات ہے، وہ چیز پیدا نہیں ہو سکی ہم میں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ایک حقیقت بیانی تھی ان کی، اور آپس میں مجھ سے کچھ شیئر کر رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ کیا ہوا. وہ کہنے لگے ہم نے لوگوں کو اپنی درسگاہ میں بہت تعلیم دی، اور جب ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں اس درسگاہ کے اندر تو ہم ان کی پوری رپورٹ تیار کرتے ہیں. جب اس درسگاہ سے لوگ جاتے ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ رپورٹ دیں، اور جو چیز ہمارے سامنے آئے وہ یہ ہے
کہ جب تک لوگ ہمارے پاس موجود تھے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور تمام ذکر و اذکار کرتے تھے، دینی معاملات کرتے تھے، لوگوں کی جو ہے خیر خواہی کرتے تھے. لیکن جو ہی وہ جس دن ہماری درسگاہ سے نکلے، جو رپورٹ آتی وہ یہ ہے کہ پھر اگلی بار درسگاہ میں آ کے ہی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور تمام کام کرتے ہیں. کہاں ہم وہ چیز نہیں پیدا کر سکے ان لوگوں کے اندر جو مطلوب تھا، اللہ کا ڈر جو وہاں بھی ہو جب درسگاہ میں ہو اور وہاں بھی ہو جب وہاں سے نکل جائے، ہم وہ نہیں پیدا کر پا رہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور واقع میں ایک جس کو کہیں گے ایک درد بھرا ان کا جو ہے یہ ایک دکھ تھا جو انہوں نے پیش کیا کہ ہم نہیں پیدا کر سک رہے وہ فطرت وہ صفت لوگوں کے اندر، اس لیے کہ وہ تقویٰ غائب ہے ہماری زندگی میں سے. وہ جب نہیں ہوتا ہے تو رسمی ہوتی ہے چیزیں. تو جو تقویٰ ہم رمضان میں اختیار کرتے ہیں نا وہ رسمی ہے. اگر وہ حقیقی تھا تو اس کا اثر زندگی بھر چھلکتا، سال بھر تو چھلکتا ہی، زندگی بھر چھلکتا، اور اگلے سال تک جو کوتاہیاں ہوتی پھر وہ رمضان آپ کو فریش کر دیتا، ریفریش کر دیتا، آپ کی اصلاح کر دیتا اور ایک بہترین انسان بنا دیتا. اور ہم لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا. رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے، بس کتنے پتہ نہیں زندگی میں ہمارے گزر گئے. اللہ ہی رحم کرے، پتہ نہیں اگلا ہم پاتے ہی یا نہ پاتے ہیں. تو اس سے پہلے کی رمضان ہے اس کی تیاری کر لیجئے اور پرماننٹ چینج کے ارادے کیجئے. ایک مکمل طور سے ایک بنیادی تبدیلی، پرماننٹ چینج لائف کے اندر میرے. اور رمضان ہے ہی اس کے لیے، دیا ہی گیا اس کے لیے کہ ایک مکمل تبدیلی انسان کے اندر لا دے ایک مہینہ کے اندر. اور جب مہینہ بھر انسان نمازیں پڑھے اور صرف فرض بھی پڑھے تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، 30 دن پڑھتا ہے، 150 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے. 150 بار کسی عمل کو دہرانے کے بعد کیا پھر وہ عمل بھول سکتے ہیں آپ اتنی آسانی سے؟ کہ ایک چاند دکھا تو مسجد میں جگہ کی کمی ہو گئی، اور ایک چاند دکھا تو مسجد کی صفیں ایسی ویران ہوئی کہ اگلے سال تک سے ترس رہی کہ لوگ آ کر کھڑے ہو اس کے اوپر. ہے نہیں ہے یقین. تو گویا مسلمان نے رسمی منایا اس رمضان کہ ایسی کوئی مسجد نہیں ہوتی شہر اور گاؤں میں جو رمضان کی 1 تاریخ جب چاند دکھ جاتا ہے، پہلی تراویح ہوتی ہے، دوسری تراویح ہوتی ہے، اس میں جگہ پڑتی ہے. سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں، راستے بند کرنے پڑتے ہیں، وضو خانوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں، طہارت خانوں کے پاس نمازیں ہو رہی، چپلیں ہٹا کر نمازیں پڑھ رہے ہیں. لیکن اسی کے بعد ایک اور چاند دکھتا ہے جو کہ شوال کا چاند ہوتا ہے، عید کا چاند بولتے ہیں. اس عید کے چاند کی عشاء اور اس رمضان کی چاند کی عشاء کا فرق یہ بتاتا ہے کہ مسلمان نے رمضان رسمی منایا، حقیقی نہیں منایا. اگر حقیقی مناتا تو 150 بار جو عمل اس نے کیا مسجد میں جا کر ہر روز 5 بار، اتنے جلدی نہیں بھول سکتا اس عمل کو، اتنے جلدی کوئی انسان نہیں بھول سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں یا ایک ایسا کام کرتے اس میں آپ کو بہت لکھنا پڑتا ہے. جب انسان لکھتا ہے تو خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں، پین پھسل گیا، غلط چیز لکھ دی، غلط نام لکھ دیا، 1 صفر زیادہ ڈال دیا اکاؤنٹ کے اندر. ہاں ہوتا ہے ایسی غلطیاں، 1000 کی جگہ 100 لکھ دیا. اور سمجھ لیجیے آپ کے علاقے میں ربر کی ایجاد نہیں ہوئی ابھی، تو کیسی آپ پریشانی میں رہتے ہوں گے جب غلطی ہوتی ہوگی. کیا کرے یار، چھوٹی موٹی غلطی تو کٹ کر دی جائیں گے، لیکن بڑی غلطی سے ایک پورا پیراگراف، ایک پورا جملہ غلط لکھ دیا تو کتنا مشکل ہوگا کٹ کرنا. تو اس سہولت کے لیے ایک ربر ایجاد کیا گیا کہ بھائی جب غلطی ہو جائے تو ربر سے کیا کر لیا کرو، مٹا لیا کرو، اس کو رب کر لیا کرو. آپ کو ربر دیا گیا، آپ نے ربر لے لیا، بڑے خوش. اس کے بعد تھوڑے دن تو آپ وہی عمل کرتے رہے جو ربر کا اصل مقصد تھا، غلطی ہو تو مٹا لو. لیکن اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ربر اس لیے دیا گیا کہ غلطی کرو، اور پھر آپ غلطیاں کرنا شروع کرے خزدن، اور بعد میں ربر سے مٹا رہے ہیں، خزدن کر رہے ہیں اور بعد میں ربر سے مٹا رہے ہیں. بس یہی مسلمان کا حال ہے. رمضان دیا گیا مغفرت کے لیے، لیکن ہر مغفرت کے دعوے کو، ہر مغفرت کے وعدے کو جو اللہ رب العزت نے اس امت کو کیا ہے، اس مغفرت کے وعدے کو امت مسلمہ نے گناہ کرنے کا لائسنس سمجھا ہے. حج کر لو تو ایسی مثال ہے اس شخص کی جو حج مبرور کرے، ایسا حج کرے جو قبول ہو جائے اللہ کو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہے نا. اللہ کا وعدہ ہوا حج کرنے والے کے لیے، اس کی مغفرت ہے، اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اس وعدے کو ہم نے کیا معنی میں لیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ حج کر کے آؤ اور گناہ کرو، پھر اگلا حج کر لے، ہے نا. ہر اللہ کے وعدے کو، حج کے اور دعوے کو مغفرت کے، ہم نے یہ دعوت نامہ سمجھا گناہ کرنے کا. تو رمضان جب آیا تو رمضان کو ہم نے سمجھا اس مہینے میں ہم گناہ دھو سکتے ہیں، یقیناً دھو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو رسمی دھویا کہ رمضان کے مہینے میں گناہ دھو اور پھر رمضان کے بعد سے شروع کر دو. اگلا رمضان آئے گا پھر دھو، پھر رمضان کے بعد پھر شروع کر دو، اور اگلا رمضان آئے گا پھر دھو، اور اس کے بعد پھر کر دو. اسی وجہ سے یہی حالات کو دیکھ کر شاید وہ مثال بنی کہ 100 چوہے کھا کر بلی چلی. آپ سمجھتے ہیں کیا بولا؟ مطلب بہت اپنے آپ کو گناہ میں ڈال دیا، ہزاروں لاکھوں کو لوٹ لیا، اور پارسا بننے کے لیے پھر ایک عبادت کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد پھر وہی گناہ میں ملوث.
تو ہر اللہ کے وعدے کو مغفرت کے ہم نے گناہ کا لائسنس سمجھا ہوا ہے. ارے اس کا مطلب تمہارے گناہ معاف ہو گئے ماشاءاللہ حج کر کے آ گئے پھر اب کرو نا نئے گناہ پھر. اچھا اس کا مطلب یہ. اور مولوی صاحب نے بولا پچھلے پورے معاف ہو گئے مطلب آپ تم کر سکتے ہو. اللہ کے بندوں کے حق کبھی معاف نہیں ہوتے, حتیٰ کہ اللہ کے بندوں کے حق اللہ بھی نہیں معاف کرتا. مطلب میرے کو ان سے معافی مانگنا پڑیں گی ذاتی طور سے, اور وہ چیز دینا, وہ وعدے پورے کرنا پڑیں گے جو کیے تھے. تو رمضان پھر مغفرت کا ایک مہینہ آ رہا